السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، واقعہ کربلا کے 16ویں قسط کے اندر آپ لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے علی اکبر کی شہادت کے بارے میں سنا۔ اب اس قسط کے اندر سماعت فرمائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر جب جام شہادت نوش فرما لیے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے۔ صرف امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ باقی رہ گئے، یا حضرت علی اصغر جو بالکل معصوم اور چھوٹے تھے، مگر زین العابدین بیمار تھے اور علی اصغر شیر خوار۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اب خود میدان میں جانے کی تیاری فرمائی، اور آپ خیمے کے اندر تشریف لے گئے اور اہل بیت میں تشریف فرما ہو کر فرمایا کہ میری مصیبت پر اور بلا پر صبر و شکر کرنا تمہارے واسطے بہتر ہے۔ خبردار، میرے بعد تم چاہے کیسی ہی مصیبت اور بلا میں مبتلا ہو جاؤ، مگر میرے غم میں سر کے بال پریشان نہ کرنا، منہ پر تماچے نہ مارنا، سینہ زنی نہ کرنا، واویلا نہ کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں۔ اس کے بعد حضرت سکینہ کو گود میں، جو ان کی بیٹی تھی، ان کو گود میں لیا اور گلے سے لگایا اور اپنی بہن حضرت زینب سے فرمایا، بہن، یہ میری سکینہ مجھے بڑی پیاری اور مجھ سے مانوس ہے، میرے بعد اس کی غمخواری اور پاسداری تو کرنا۔ پھر حضرت سکینہ سے فرمایا، بیٹی، میری پیاری بیٹی، آج شام تم یتیم ہو جاؤ گی۔ حضرت سکینہ نے لفظ یتیم سنا تو بزبان حال یوں فرمایا، ننھے سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی یہ تشنہ کام، فرمائیے کہ آج یہ آئے گی کیسی شام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام۔ آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام، بیٹی نہ پوچھ کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ عظیم ہے۔ ایک مرتبہ اچانک خیمے سے رونے کی آواز آتی ہے۔ آپ خیمے کے اندر پھر گئے اور حال دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ طفل شیر خوار حضرت علی اصغر پیاس سے بے چین ہیں۔ 6 مہینے کی عمر شریف میں یہ مصیبت کہ 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، زبان منہ کے باہر نکل پڑی ہے، مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، علی اصغر کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت زینب لے کر آئیں۔ آپ نے علی اصغر کو گود میں لیا اور میدان میں ظالموں کے سامنے لا کر فرمایا، اے قوم، تمہارے نزدیک اگر مجرم ہوں تو میں ہوں، مگر یہ میرا ننھا بچہ تو بے گناہ ہے، خدا را ترس کھاؤ اور اس میرے ننھے مسافر کے لیے، بے کس مظلوم کے لیے چلو بھر پانی کا انتظام کر دو، چلو بھر پانی دے دو۔ بچہ ہے شیر خوار تڑپتا ہے پیاس سے، اس پر تو رحم کھاؤ کہ تکتا ہے آس سے۔ اے قوم، آج جو میرے اس ننھے مسافر کو پانی پلائے گا، میرا وعدہ ہے کہ میں اسے حوض کوثر پر سیراب کراؤں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دردناک تقریر سن کر بھی ان ظالموں کا دل نہ پسیجا، اور ایک ظالم حرمل بن کاہل نے ایک ایسا تیر مارا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بغل سے گزرتے ہوئے علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا، چبھ گیا۔ ایک فوارہ خون کا اس ننھے شہید کے حلق سے نکلا
اور ننھے شہید کی آنکھیں اپنے والد کے چہرے کی طرف تکتی رہ گئی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو کر اپنی زبان انور ننھے شیرخوار علی اصغر کے منہ میں ڈال دی، اور ننھے سید نے وہیں اپنے ابا کی گود میں شہادت پالی، اور آپ اس کی ننھی سی نعش مبارک لے کر خیمے میں آئے اور ماں کی گود میں دے کر فرمایا، لو علی اصغر بھی حوض کوثر سے سیراب ہو گئے۔ کیا مصیبت تھی، کیا بلا تھی! اسی ننھی نعش کو دیکھ کر اہل بیت بے قرار ہو گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم سامعین، یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے، معصوم بیٹے علی اصغر کی شہادت کی دردناک کہانی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا سماعت فرمائے کہ میدان کربلا میں عاشوراء کی رات حضرت شہر بانو، جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں، بیوی ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک نورانی صورت مقدس خاتون ہیں جو بڑی پریشان نظر آ رہی ہیں اور کربلا کی زمین صاف کر رہی ہیں۔ حضرت شہر بانو نے اس مقدس خاتون سے دریافت فرمایا کہ آپ کون ہیں اور اس زمین کو کیوں صاف کر رہی ہیں؟ تو اس نے جواب میں فرمایا کہ کل میرا بیٹا حسین اس جگہ شہید ہونے والا ہے، میں اس لیے صاف کر رہی ہوں کہ کہیں میرے بیٹے کے زخم میں اس مٹی کی، اس زمین کی کہیں کنکری، کہیں پتھر نہ چبھ جائے۔ تو انہوں نے، شاعرین نے بڑے بہترین انداز میں اس کو اپنے شعر کے اندر پرویا ہے۔ بیٹی سن میں فاطمہ ہوں بنت شاہ مشرقین، صبح اس مقتل میں لیٹے گا میرا پیارا حسین، اس لیے میں جھاڑتی ہوں کربلا کی یہ زمین، اس کے زخموں میں نہ چبھ جائے گا کوئی کنکری۔ تو محترم سامعین، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت تھی، جو وہ جگہ صاف کر رہی تھی جس جگہ صبح ان کا بیٹا شہید ہونا ہے۔ محترم سامعین، سماعت فرمائے عقیدت کے ساتھ اور دعاؤں سے نوازیں، اور جو حضرات چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اس کار خیر کے اندر وہ بھی حصہ دار بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔